ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ 2025 کے آغاز میں پاکستان کے پاور سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ تقریباً 2.4 ٹریلین روپے تک پہنچ گیا تھا، جو دسمبر 2024 کے 2.3 ٹریلین روپے کے مقابلے میں واضح اضافہ تھا۔ اس اضافے کی بنیادی وجوہات آئی پی پیز کو ادائیگیوں میں تاخیر کے علاوہ سبسڈیز کا دباؤ اور ڈسکوز کی ناقص ریکوری رہیں۔ جون تک حکومتی ریفارمز کے علاوہ ری فائنینسنگ اور سود میں چھوٹ کے بعد قرضوں میں نمایاں کمی آئی۔ دسمبر 2025 تک کوئی حتمی سرکاری عدد موجود نہیں ہے، لیکن دستیاب رپورٹس کے مطابق سرکولر ڈیٹ تقریباً 1.7 ٹریلین روپے کے قریب پہنچ گیا ہے، جو جنوری 2025 کے مقابلے میں 700 ارب روپے سے زائد کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن نقصانات بھی گردشی قرضے کی ایک بڑی وجہ رہے ہیں۔ جنوری 2025 میں مجموعی ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن لاسز تقریباً 18 سے 19% ریکارڈ کیے گئے۔ دسمبر 2025 میں یہ نقصانات کم ہو کر تقریباً 16 سے 17% تک آ گئے۔ اسی طرح مالی سال 2025 کے دوران بجلی کے ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن نقصانات کی مجموعی مالیت کم ہو کر 265 ارب روپے رہ گئی، جبکہ مالی سال 2024 میں نقصانات 276 ارب روپے تھے۔ اسی طرح ایک سال میں نقصانات میں 11 ارب کی معمولی کمی ریکارڈ کی گئی، لیکن اس بہتری کے باوجود نیپرا کے مقرر کردہ جو ہدف بجلی کی تقسیم کرنے والی کمپنیز کے لیے مقرر کیے گئے تھے، کمپنیز اس 12% کے بینچ مارک تک نہ پہنچ سکیں۔ ایسی صورتحال میں پاکستان میں سولر انرجی کی جنریشن انرجی بحران کے متبادل کے طور پر سامنے آئی، جس نے ایک موقع پر گرڈ میں 2.9% کا حصہ بھی ڈالا، لیکن حکومتی غلط فیصلوں کے باعث آج 2025 کے اختتام پر پاکستان کا توانائی سیکٹر ایک عجیب موڑ پر کھڑا نظر آتا ہے۔ ایک طرف بجلی ٹیرف تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہیں، تو دوسری طرف سولر انرجی تیزی سے عام ہو رہی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جہاں دنیا سولر کو حل سمجھ کر آگے بڑھ رہی ہے، وہاں پاکستان میں پالیسی فیصلے سولر کو بھی ایک مسئلہ بنا رہے ہیں۔ آج ہم 2025 میں انرجی سیکٹر میں ہونے والی تمام اہم باتوں کو اس پروگرام کے اس حصے میں شامل کرتے ہیں، اور اس سیکٹر میں غلط پالیسیز پر ایک آپ یہ سمجھیں کہ ایک چارج شیٹ بھی ہے۔ پاکستان میں بجلی اس وقت عام آدمی اور انڈسٹری دونوں کے لیے بہت مہنگی ہو چکی ہے۔ گھریلو صارفین کے لیے اوسط بجلی نرخ 31 سے 35 روپے فی یونٹ کے درمیان ہے، اور اگر بجلی کا استعمال 300 یونٹ سے اوپر چلا جائے تو بل 45 سے 65 روپے فی یونٹ تک پہنچ جاتا ہے، یعنی جتنا زیادہ استعمال اتنی ہی زیادہ بڑی سزا۔ اس کے ساتھ ساتھ فیول ایڈجسٹمنٹ کے علاوہ سرچارجز اور ٹیکسز علیحدہ ہیں، جو بل کے ہلکے سے کاغذ کو بھی بھاری بنا دیتے ہیں۔ جہاں گھریلو صارفین سولر کے سہارے بل کو کافی حد تک کم کر لیتے ہیں، وہاں انڈسٹری کے لیے صورتحال اور بھی زیادہ مشکل ہو جاتی ہے۔ انڈسٹریل کنزیومرز کو اکثر 40 سے 44 روپے فی یونٹ تک بجلی مل رہی ہے، کچھ علاقوں میں یہ اس سے بھی زیادہ مہنگی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی انڈسٹری خاص طور پر ٹیکسٹائل کی صنعت عالمی منڈی میں مقابلہ نہیں کر پا رہی۔ مہنگی بجلی کی وجہ سے کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ رہی ہے، جس کا سیدھا اثر ایکسپورٹس اور بے روزگاری میں اضافے کا سبب بن رہا ہے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس کی بڑی وجہ کیپیسٹی پیمنٹس ہیں۔ پاکستان نے پچھلے سالوں میں بجلی پیدا کرنے کے لیے مہنگے معاہدے کیے، جن کے تحت بجلی پاور پلانٹس بجلی بنائیں یا نہ بنائیں پیسے دینے ہی ہوتے ہیں۔ 2025 میں یہ کیپیسٹی پیمنٹ 2.1 ٹریلین روپے تک پہنچ چکی ہیں، اور اس بوجھ کو پورا کرنے کے لیے حکومت بار بار بجلی کو مہنگا کرتی ہے اور ایڈیشنل ٹیکسز کا بوجھ عوام پر ڈالتی ہے۔ اسی مہنگی بجلی نے ایک نیا رجحان بھی پیدا کیا ہے، جسے سولر بوم کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ 2024 سے 25 کے درمیان پاکستان میں روف ٹاپ سولر تیزی سے لگائے گئے، جس سے نیٹ میٹرنگ یونٹ 70 گیگا واٹ آور سے بڑھ کر 142 گیگا واٹ آور تک پہنچ گئے، یعنی 100% سے زیادہ کا اضافہ۔ اپریل 2025 میں نیٹ میٹرنگ نے قومی بجلی پیداوار کا تقریباً 2.9% حصہ پرووائڈ کیا۔ یہ ایک بڑا واضح سگنل تھا کہ لوگ قومی گرڈ پر انحصار کم کر رہے ہیں۔ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں اس رجحان کو خوش آمدید کہا جا رہا ہے۔ آسٹریلیا میں حکومت دن کے وقت 3 گھنٹے مفت بجلی دے رہی ہے، چاہے کسی کے پاس سولر ہو یا نہ ہو۔ مقصد یہ ہے کہ دن میں بجلی زیادہ استعمال ہو اور شام کے وقت گرڈ پر بوجھ کم سے کم ہو، جس کی وجہ سے گرڈ کی مینٹیننس کے مسائل میں کافی کمی آئی ہے۔ لوگ دن کے اوقات واشنگ مشین، ڈش واشنگ اور الیکٹرک گاڑیاں چارج کر لیتے ہیں، یعنی پالیسی اور عوام اور سسٹم دونوں کے فائدے میں ہے۔ لیکن پاکستان میں صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہاں حکومت نے 2025 میں نیٹ میٹرنگ پالیسی بدلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے پہلے سولر صارفین کو اضافی بجلی گرڈ کو دینے پر 22 سے 26 روپے فی یونٹ ملتے تھے، اب یہ ریٹ نئی پالیسی کے تحت کم ہو کر تقریباً 11 روپے فی یونٹ کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ نیٹ میٹرنگ کی جگہ نیٹ بلنگ سسٹم متعارف کرایا جا رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کنزیومر گرڈ سے بجلی مہنگے ریٹ پر لے گا اور اپنی اضافی بجلی سستے ریٹ پر بیچے گا، جس کا بڑا صاف اور واضح مطلب ہے کہ تقریباً 3 یونٹ بجلی گرڈ کو دیں اور بدلے میں صرف 1 یونٹ بجلی کا حاصل کریں۔
हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि सोलर की वजह से बिजली की फ़रोख्त कम हो रही थी, जबकि पावर प्लांट्स की कैपेसिटी पेमेंट्स बढ़ती जा रही थी। इसका बोझ उन लोगों पर पड़ रहा था जिनके पास सोलर नहीं है, इसलिए पॉलिसी बदलना ज़रूरी था। लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये मसले का हल नहीं, बल्कि मसले को छुपाने की कोशिश की गई है। असल मसला महंगे मुआहदे और नाकिस प्लानिंग है, ना कि सोलर। 2025 में एक और बड़ा फैसला ये हुआ कि 25 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम्स के लिए भी अब नेपरा से लाइसेंस हासिल करना लाजमी करार दिया गया है। पहले घरेलू और छोटे कारोबारी सार्फिन को इससे छूट हासिल थी, लेकिन अब लाइसेंस की फीस अदा करने के साथ टेक्निकल स्क्रूटनिंग भी होगी, जिसके बाद सोलर इंस्टॉलेशन की इजाज़त हासिल करने के लिए तवील इंतजार का सिलसिला शुरू हो जाएगा। यूँ सोलर इंस्टॉलेशन का अमल सुस्त और महंगा हो जाएगा। खासतौर पर छोटे कारोबारी अफराद जो सोलर इंस्टॉलेशन किया करते थे, उनके लिए अब ये पॉलिसी शदीद खतरा है। सोलर लगाने की हौसला शिकनी के लिए इसी साल हुकूमत की तरफ से एक और इकदाम किया गया है, और वो ये कि अचानक सोलर इंपोर्ट्स पर टैक्स में बड़ा इजाफा कर दिया गया। पहले सोलर पैनल्स निस्बतन सस्ते थे, लेकिन 2025 में इंपोर्टेड सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स 10 से 18% तक लगा दिया गया है। हुकूमत का सिलसिले में कहना है कि इससे मकामी मैन्युफैक्चरिंग को फरोग मिलेगा और रेवेन्यू भी बढ़ेगा, मगर हकीकत यह है कि इससे मिडिल क्लास के लिए सोलर मजीद महंगा हो गया है। अब इसका नतीजा ये निकला है कि पाकिस्तान 2025 में एक ऐसे तजाद का शिकार है जहां बिजली महंगी है, दूसरी तरफ सोलर जो महंगी बिजली के मुकाबले में हल के तौर पर मौजूद है, लेकिन हुकूमत सोलर लगाने के अमल को भी सुस्त करने की कोशिश कर रही है। और जहां दुनिया भर में सोलर को ग्रिड के लिए एक सहारे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, वहां पाकिस्तान में अशराफिया इसे खतरा समझ रही है। सवाल ये नहीं कि सोलर मसला है या नहीं, सवाल ये है कि क्या ये एक नाकाम और महंगे तवानाई निज़ाम को बचाने के लिए सस्ती और ग्रीन एनर्जी की राह में रुकावटें डालना दुरुस्त है या नहीं। ये बहरहाल इस साल के आखिर में मौजूद है। अब अगले साल इसका जवाब मिल सकेगा या नहीं। और जो इस वक्त सर्कुलर डेट हमारे मुल्क पर मुस्तकिल बढ़ रहा है, हमारी इस वक्त जो मईशत है उस पर ये एक बड़े बोझ की सूरत में मौजूद है। इसको कैसे मजीद कम किया जा सकता है। वकास बिन नजीब साहब प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साबिक मेंबर फॉर एनर्जी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। वकास साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। वकास साहब, ये जो 2025 की सूरत हाल रही है, हमने इसमें सर्कुलर डेट कम होते देखा, हमने जो लाइन लॉसेस थे उसमें भी कोई माइनर सी उसमें एक बेहतरी देखी है, तो ये हुकूमती पॉलिसीज़ का नतीजा है, समझ आ गया है कि अब इस चैलेंज से कैसे निपटना है, या अभी भी इसमें बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है? जी बहुत शुक्रिया अरबाब साहब। मेरा ख्याल है कि इसके दो पहलू हैं। सबसे पहले तो पिछले कई सालों से हमें कोई बुनियादी रिफॉर्म और रिस्ट्रक्चरिंग तो नज़र नहीं आई पावर सेक्टर में, और वो बुनियादी रिफॉर्म ना होने की वजह से ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि जो भी हमने इक़दाम लिए हैं वो कोई तवील मुद्दती असर लाएंगे पावर सेक्टर पे। तो हमारी इस वक्त तो डे टू डे मैनेजमेंट और फाइटिंग चलती है सर्कुलर डेट की भी और एज अ होल पावर सेक्टर की भी, जिसकी वजह से ये जितने भी अदाद व शुमार हैं इसमें सर्कुलर डेट के भी दो हिस्से हैं, जैसा कि आपके इल्म में है। एक उसका जो स्टॉक है जो पुराना कर्जा पड़ा हुआ है, और उसमें जो हर साल इजाफा होता है, जो जिसको उसका फ्लो कहा जाता है कि सर्कुलर डेट में हर साल एक इजाफा भी हो रहा है। और चूंकि बुनियादी तब्दीलियां नहीं आई तो ये तो मुश्किल होगा कि इसको हम एड्रेस कर सकेंगे नियर टर्म में, और इसके हम इंटरेस्ट भी और इसका फ्लो भी हम उतना कंट्रोल नहीं कर सकते। और जैसे आपने खुद इस तरफ इशारा किया कि इसको कंट्रोल करने के लिए एक तो जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उसकी परफॉर्मेंस में खातिर खा तब्दीली लानी होगी। जो हमारी जनरेशन साइड है उस पर तो बहुत ज़्यादा इजाफा पिछले एक साल में नहीं हुआ, तो जो हमारे पुराने मुआहदात चल रहे हैं IPPs के साथ भी, और जो जनरेशन सेक्टर है वो तो उसमें कोई बड़ा इजाफा नहीं हुआ। अगले कुछ सालों में पन बिजली के कुछ मंसूबे जो बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑनलाइन आएंगे, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट आएगा, तो जनरेशन साइड पे तो बड़ा इम्पैक्ट आने वाले कुछ सालों में उस तरह के मेगा प्रोजेक्ट्स आएगा। लेकिन जहाँ पे तवज्जो दरकार होगी वो अभी भी बिजली की तरसील और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पे है, जहाँ पे उसका कुछ हल ढूंढना पड़ेगा। और इस वक्त आप किसी से भी बात करेंगे तो शायद प्राइवेटाइजेशन की डिस्कशन शुरू हो जाए। अच्छा वकास साहब, ये जो कॉस्ट का इस वक्त इशू है, टैरिफ का जो मसला है, वो भी हम नहीं उसको हल कर पा रहे। इसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री भी मुश्किलात का शिकार है, हमारे एक्सपोर्ट के फिगर्स भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, हमारे जो डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं ज़ाहिर है उनके लिए भी इसको अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। ये कब हमें टाइमली रिन्यूएबल पर शिफ्ट हो जाना चाहिए था, हमारे प्लान्स में कुछ तब्दीली आनी चाहिए थी, रिफॉर्म्स का प्रोसेस कब से शुरू हो जाना चाहिए था जो अब तक नहीं हो सका। और ज़ाहिर है अब अगर ये हुआ भी है तो बहुत ही इस वक्त आहिस्तगी के साथ जारी है, तो ये कब से ये सारे इक़दामात हमें उठा लेने चाहिए थे?
جی ہاں، دیکھیے جو بجلی کا نظام ہے اس میں کوئی بھی منصوبہ جس وقت بنتا ہے صرف اس کے بننے میں کچھ سال لگ جاتے ہیں. اب ہم لوگ راسو کا جو پن بجلی کا منصوبہ ہے یا اور بڑے منصوبے ہیں اس میں تو 7-8 سال لگ جاتے ہیں اس کی تکمیل میں. اور جو چھوٹے آئی پی پیز ہیں، جو چھوٹے پاور پروجیکٹس ہیں، وہ بھی کچھ سال لیتے ہیں. تو جس کا مطلب ہے کہ جس وقت ہم آج کے روز جو فیصلہ کریں گے اس کا جو اثر ہے وہ اگلے ہمیں 7-8-10 سال میں نظر آئے گا اور اس کو کافی عرصے تک چلے گا، کیونکہ یہ جو ہم پاور پرچیز اگریمنٹ کرتے ہیں اس کی مدت 20 سال یا 25 سال ہوتی ہے. تو جو ہم نے ماضی میں فیصلے کیے ہیں پچھلے 20 سالوں میں، وہ ان کا اثر زائل ہوتے ہوتے بھی وقت لگے گا. تو ہمیں کسی قلیل مدت میں تو بہت زیادہ تبدیلی ایکسپیکٹ نہیں کرنی چاہیے. تو وہ تو حکومت کچھ بھی ایسا نہیں کر سکتی کہ بہت جلدی کاسٹ کا مسئلہ ہو جائے، کیونکہ جو قیمتیں طے ہو چکی ہیں وہ قیمتیں تو اگلے کچھ سال چلیں گی. تو اس لیے وہ والا تو ایک آپ سمجھیے کہ ایک ہمارے پاس فکس چیز ہے، وہ ویریبل نہیں ہے جس میں جلدی تبدیلی لائی جا سکے. اور جس چیز میں جلدی تبدیلی لائی جی کنٹینیو کیجیے. جی ہاں، میں یہ کہہ رہا تھا جس میں جلدی تبدیلی لائی جا سکتی ہے وہ بیچ کے لاسز ہیں، کیونکہ اگر جنریشن سائٹ فکسڈ ہے تو بیچ کے لاسز کو ہی کم کیا جائے گا. اور جو صارفین ہیں ان کو بھی اپنی ظاہر بجلی کی جس طرح ہم اس کا یوز کرتے ہیں اس میں انرجی ایفیشنسی لانا اور اس میں اپنی کنزمپشن کو امپروو کرنا وہ بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے، کیونکہ ہماری انڈسٹری بھی اور گھر بھی اور جس طرح کی ہم اپلائنسز یوز کرتے ہیں وہ سب اس میں انرجی ایفیشنسی کا بھی بہت بڑا دخل ہے. تو میری نظر میں توانائی کے اور بجلی کے شعبے میں خاص طور پہ اگلی پوری دہائی جو ہے وہ ایک تو رینیویبل انرجی کی ہے، اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن وہ انرجی ایفیشنسی کی بھی ہے. اور ہمیں بڑے پیمانے پر اپنی کنزمپشن ہیبٹس اور جس طریقے سے بجلی کا استعمال ہے اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اوغا صاحب، یہ چونکہ 2026 میں 2-3 ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن کا گورنمنٹ کا پلان ہے، اگر یہ کامیابی کے ساتھ یہ پلان پورا ہوتا ہے تو اس سے یہ ان 3 ہی ڈسکوز کی حد تک ایفیشنسی کتنی بہتر ہو سکتی ہے؟ اس سے ٹیرف تھوڑا سا کنٹرول میں آ سکتا ہے؟ اوور آل جو انرجی سیکٹر پر اس وقت بوجھ ہے اس میں کوئی 10 سے 15% یا تھوڑی بہت اس میں بہتری ہو سکتی ہے؟ جی، اس پہ بھی ہمیں اپنی تھوڑی سی جو توقعات ہیں ان کو مینج کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں، جس وقت ہم جب بھی پرائیویٹائز کریں گے جو ڈسکو، کچھ عرصے کے لیے تو اس کی قیمت میں اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ اس میں اس کے پاس پرانے ملازمین ہوں گے، پھر ان کو نئی ٹیکنالوجی لانی پڑے گی، نئے لوگ آئیں گے. اور شروع میں پہلے کچھ سال تو جب بھی ڈسکو پرائیویٹائز ہوگی اس کو اس سے بہتر ٹیرف چاہیے ہوگا جو اسے آج مل رہا ہے. جس کا مطلب ہے بجلی کی قیمت میں چھوٹی مدت کے ایک مختصر وقت کے لیے تو بجلی کی قیمت میں اضافہ ہوگا، لیکن پھر اس کا اثر ہمیں اگلے کئی دہائیوں میں نظر آئے گا کہ اس چند سال کے اضافے کے بعد اس کی قیمت میں بتدریج کمی ہوگی. لاسز میں بھی، اس کی پرفارمنس میں بھی اس کی اپنی کاسٹ کم ہو جائے گی، کیونکہ پرفارمنس مینجمنٹ آ جائے گی ڈسکو کے اندر، ان کے امپلائیز کی پرفارمنس امپروو ہوگی. تو وہ بھی ایک بہت تیز سفر نہیں ہے، وہ بھی ایک آہستہ سفر ہے، لیکن وہ شروع ہوگا تو وہ سفر اپنے کسی انجام کو پہنچے گا. تو ہم تو اسے پچھلے کئی سالوں سے ظاہر ہے پرائیویٹائزیشن کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ سفر ابھی اس کا آغاز بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. وقاص بن نجیب صاحب، پلاننگ کمیشن آف پاکستان، فارمر ممبر فار انرجی، ہمارے ساتھ موجود تھے. گفتگو آپ نے سنی. اسی کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.